میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 2 اوقات کا ذکر سنا. اب یہ ہمارے لیے بڑی دلیل مل گئی. حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی لخت جگر، نور نظر. حضرت فاطمہ یہ اتنی پیاری چہیتی بیٹی تھی اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی گھر میں رہتے، حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. تو بیٹی کے احترام میں باپ کا کھڑا ہو جانا یہ بھی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رومال نیچے بچھا دیتے بیٹی کے لیے، کہتے کہ بیٹی اس پر بیٹھ جاؤ، تمہارا مقام بہت اونچا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ محبت اپنی بیٹی سے عطا کیا تھا. یہ ایک مرتبہ بارش ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے گھر گئے، کہنے لگے فاطمہ علی اور بچے سب مل کے باہر آ جاؤ. حضرت فاطمہ آئی اور حضرت علی آئے، حضرت امام حسن آئے، حضرت امام حسین آئے. سب کو جمع کر لیا اللہ کے نبی نے اور اپنی جو کملی تھی سب کے اوپر اڑا لیا اور اپنا سر باہر نکال کر آسمان کی طرف اشارہ کیا، یا اللہ یہ میرا گھر ہے، ھذا من اہلی، یہ میرا اہل ہے. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کرنا. حضرت فاطمہ کا وہ مقام ہے. حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا ابا جان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب خطیب خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے، پہلا خطبہ کہہ دے اور تھوڑی دیر بیٹھے، پھر دوسرا خطبہ کہنے کے لیے کھڑا ہو جائے. ان 2 خطبوں کے درمیان جو خطیب بیٹھتا ہے وہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ بندہ جو مانگے قبول ہو جائے. ہاں کبھی مانگو قبول نہیں ہوگا، اس میں اللہ کی کچھ مصلحت ہوگی. جیسا کہ ہمارا بچہ اس سردی کے موسم میں آئس کریم مانگے، آئس کریم کی قیمت 5, 10, 50 روپے ہوگی، لیکن بچے کو زکام ہے، سردی ہے، کھانسی ہے. ہمارے پاس 5 نہیں 5,000 بھی جیب میں ہے، لیکن ہم بچے سے پیار کرنے کے باوجود، پیسہ رکھنے کے باوجود آئس کریم کا انتظام نہیں کرتے. کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم باپ ہیں. اگر بچے کی اس چاہت کو پورا کیا جائے تو بچہ اور بیمار ہوگا. ہم کبھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی وہ چیز عطا نہیں کرتے. یہی مثال ہے سمجھنے کے لیے. اگر وہ چیز ہمیں مل جائے تو ہمارا نقصان ہوگا. پیدا کرنے والا رب جانتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، جیسا کہ پیدا کرنے والا باپ جانتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں. اللہ کبھی جو مانگو وہ دے دیتے ہیں، کبھی یہ مانگو تو دوسری دے دیتے ہیں، کبھی دنیا میں مانگو تو آخرت میں دے دیتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو قیامت کے دن بلائیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے بندو تمہاری یہ جتنی جماعت ہے سب جنت میں چلے جاؤ. بندے کہیں گے یا اللہ حساب نہیں، کتاب نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک کو بلائیں گے، کہیں گے تو دنیا میں فلاں چیز مانگتا تھا نا؟ کہے گا اللہ مانگتا تھا، کیا وہ ملی؟ نہیں ملی. اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تیری اس دعا کو جو تو دنیا میں مانگتا تھا میں نے ریزرو کر کے رکھ لیا تھا، آج میں اس کے بدلے میں تجھے جنت دے رہا ہوں. اس وقت آزو بازو رہنے والے بندے کہیں گے میرے رب کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو ہم دعا کے قبول نہ ہونے پر اپنے رب سے ناراض ہو جاتے ہیں، دعا کے قبول نہ ہونے پر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دعا کے قبول نہ ہونے پر ہم زبان سے بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں کہ اللہ ہماری طرف نہیں دیکھتے، اللہ ہماری ہم کو نہیں پکڑا لیتے. یہ سب نہیں کرنی چاہیے. کبھی بندہ دنیا میں مانگے گا، اللہ اس کا بدلہ آخرت میں عطا فرمائے گا. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا 2 خطبوں کے درمیان جب خطیب بیٹھے، خطیب مانگے، سامعین مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. وہ سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی عصر کی نماز پڑھا کر ازواج مطہرات کے پاس آتے، پھر مغرب کی نماز کے لیے تشریف لاتے. لیکن جمعہ کے دن اللہ کے نبی عصر کی نماز پڑھا کر مغرب تک مسجد میں بیٹھ جاتے. کتنی بڑی سنت، ہماری زندگی سے کتنی بڑی
اور حضور نے فرمایا عصر کی نماز کے لیے تم آؤ تو یہ اعتکاف کی نیت کر لو تاکہ تمہارا 1.5-2 گھنٹہ یہ اعتکاف میں گزر جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے ابا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک یہ جتنا 1.5 گھنٹے کا وقت ہے بندہ جو مانگو قبول ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ان قیمتی اوقات کو ہم ضائع نہ کریں۔ اللہ کے واسطے دنیا کے لیے ہم نے اپنی زندگی کھپا دی۔ جس خبر میں مجھے اور آپ کو تنہا جانا ہے، جس خبر میں دن اور رات برابر ہیں، جس خبر میں کیڑے مکوڑے ہمارے بدن کو غذا بنا لیں گے، وہ بیوی وہ بچے جن کے لیے ہم دن رات یہ کر رہے ہیں، کفن کی گھاٹی تک ہمارا رشتہ ہے۔ جب کفن کی گھاٹی باندھی گئی، جنازہ مسجد میں لا دیا گیا، اس کے بعد بیوی بچوں کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اب وہ بیوی روئے گی، بلکے گی، چند دن کے بعد بھول جائے گی، لیکن جانا ہے قبر میں مجھے اور آپ کو تنہا۔ وہاں کی تیاری کرنے والا عقل مند انسان کہلاتا ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سب سے عقل مند انسان وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ ہے عقل مند جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ اللہ کے نبی نے عقل مندی کی سرٹیفکیٹ اس بندے کے ہاتھ پکڑا دی جو بندہ موت کے بعد کی فکر کرتا ہے۔ اور آج ہم اتنی فکر کر رہے ہیں دنیا کی، اپنی فکر، اپنی اولاد کی فکر، پوتوں کی فکر، نسلوں کی فکر، اور اپنے قبر کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ تو عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بھی کیا ہے؟ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ آخری ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دنیا میں کوئی بھی بے ادبی کرے تو ایمان والا چاہے وہ کتنا بھی بے عمل ہو، اس کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اس نے یہ کہہ دیا تو میں اس کا بدلہ لوں گا۔ ماشاءاللہ یہ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن اب دوسرے پہلو پر ہم غور کریں کہ یہ دوسرا جو پہلو ہے، یہ اینگل سے جب ہم دیکھتے ہیں تو جذبہ بہت زیادہ ہے، جب دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں تو ہم زیرو ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چاہت ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اگر آپ اس کو دل کے کانوں سے سن لیں گے تو عمل ضرور کر لینا، اگلے جمعے سے اس کا عمل شروع کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر پر کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد نہیں فرمایا۔ حضرت بلال نے ابھی اذان بھی نہیں دی اور سارے صحابہ کو اس طریقے سے دیکھنے لگے بڑے توجہ کے ساتھ، اور دیکھنے کے بعد فرمایا اے میرے ساتھیوں، تم جس لباس میں کام کرنے کے لیے باہر جاتے ہو اسی لباس میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آ جاتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہاری واقعات مجبوری ہے، بعض صحابہ ایسے ہیں میاں بیوی دونوں کے پاس ملا کر صرف ایک چادر تھی، دونوں کے پاس ایک چادر، ان کے گھر میں ایک گڑا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ وہ صحابی فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی فوراً گھر کو چلے جاتے تھے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن برابر صحابہ دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی سے شکایت کی یا رسول اللہ وہ آپ کے کسی بھی واعظ میں بیان میں نہیں بیٹھتے، نماز ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ حضور نے 2 صحابہ کو طے کیا، دیکھو معاملہ کیا ہے۔ وہ صحابہ اس صحابی سے ملاقات کیے، عرض کرنے لگے کیا معاملہ ہے، کیا مجبوری ہے۔ وہ صحابی رونے لگے، کہنے لگے میں کیا بتاؤں، میرے اور میری بیوی کے پاس صرف ایک چادر ہے، گھر میں ایک کنواں ہے، جب مجھے نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میری بیوی وہ گڑھے میں چلی جاتی ہے، اپنی چادر اوپر پھینک دیتی ہے، میں اس کو لپیٹ کے یہاں آ جاتا ہوں۔ اگر میں یہاں بیٹھ جاؤں تو میری بیوی کی نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے میں جلدی جاتا ہوں اور میں
کہیں چھپ جاتا ہوں اور میری چادر گڑے میں ڈال دیتا ہوں، بیوی اپنا سارا بدن ڈھانپ کر نماز ادا کر لیتی ہے۔ یہ مجبوری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجبوری ہے تو ان کے لیے میری بات نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے، اب اس پورے مجمع میں یہ بندہ بھی کیا ایسا ہے جس کے پاس ایک لباس ہو، جس کے پاس دو لباس ہو؟ ہمارے گھروں میں الماریاں بیوے بھرے پڑے ہیں کپڑوں سے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اللہ کے نبی کی پیاری امت پر اتنی کشادگی عطا فرمائی، ہم نے کبھی ننگا پن نہیں دیکھا، کبھی بھوک نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کھانا بھی آباد کر دیے، لباس بھی آباد کر دیے۔ حضور نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، میرا دل محمد رسول اللہ کا دل چاہتا ہے۔ اے اللہ کے بندو غور سے سنو، محمد رسول اللہ کا دل چاہتا ہے تم جمعہ کے لیے ایک بہترین لباس خاص رکھو، جمعہ کے لیے ایک بہترین لباس خاص رکھو کہ وہ لباس ہم صرف جمعہ میں پہنیں گے۔ ہمارے بزرگان دین نے 5 وقت کی نماز کے لیے الگ لباس رکھا تھا، اور ہمارا یہ حال ہے ہم جس لباس میں باہر رہتے ہیں اسی لباس میں آ جاتے ہیں۔ وقت کم ہے، معاملہ صحیح نہیں ہے تو معاف ہے، کوئی فرض مسئلہ نہیں ہے، لیکن حضور کی ارمان ہے کہ کم سے کم جمعہ کے دن اسلامی لباس پہنو، کرتا پاجامہ پہنو، سر پہ اچھی ٹوپی لگاؤ، ننگا سر آ جانا، ایسے ہی آ جانا، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف عمل ہے۔ مکمل اسلامی طریقے سے آؤ، کوئی بندہ ہمیں دیکھے تو کم سے کم دیکھنے والا یہ سوچے کہ آج مسلمانوں کے عید کا دن ہے، اس زیب و زینت کے ساتھ آؤ۔ مسجد میں آنا ہے ایسے ویسے نہیں۔ فجر کی نماز میں بعض لوگ رات کی لنگی کے ساتھ آ جاتے ہیں، کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ جس لنگی پر ہم نے رات گزارا وہی لنگی پہن کر جبہ پہن لیے، شرٹ پہن لیے مسجد کو آ گئے۔ کہ نماز کہ ہمارے گھر کی عبادت ہے یا خدا کی عبادت ہے؟ جب ہم کہیں شادیوں میں جاتے ہیں تو کتنا بن سور کر جاتے ہیں، ناچنے گانے والے درباروں میں جب اتنا بن سور کر ہم جاتے ہیں کہ اللہ کا دربار اتنا سستا تھا۔ تو میرے بھائیوں نماز کا اہتمام کرو، نماز کی قدر کر لو۔ ابھی ہمارے ملک میں موقع ہے، اگر ہم آج بھی قدر کر لیں گے یہ جمعہ کا نظام قائم رہے گا۔ اگر ناقدری کریں گے تو پھر وہ حالات اس ملک پر آئیں گے کہ ہم جمعہ پڑھنا بھی چاہیں تو پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔